اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ ایک ہی آیت ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ آپ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی کہ اس سرزمین پر میری نسل میں سے ایک پیغمبر اللہ پیدا فرمائے یہ چار کام کرے۔ یہ ہیں فرائض نبوت۔ میں نے ایک آیت اسی لیے رکھی ہے تاکہ میں ان کو ایک ایک کر کے اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین کرا سکوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ذکر ہوئی ہے، 129۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اس کا ذکر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا۔ اس کا ذکر آگے انہی چار اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے سورۃ آل عمران میں، آگے ایک جگہ سورۃ جمعہ میں بھی یہ اس کا ذکر آیا۔ تو قرآن مجید میں یہاں صرف دعائے خلیل کے طور پر یہاں ذکر آیا۔ میں نے ایک حافظ صاحب کو نماز کے اندر یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا، کیونکہ وہ حافظ ہوتے ہیں، انہیں قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو جس آیت کے سامنے ربنا لکھا ہوا ہو تو انہوں نے اس کو دعا کے طور پہ پڑھ دینا ہے۔ لہذا اس میں بھی چونکہ دعائے خلیل ہے، اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب، ربنا ہمارے رب، تو اس قوم کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ تو یہ جب رسول آ گئے، نبوت پہ اپنی مہر لگا گئے، آئندہ کے لیے رسولوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ایک حافظ صاحب، میں نے تو ایک کو سنا نا، اب پتہ نہیں کتنے حافظ صاحب ربنا لگا ہوا ہونے کی وجہ سے یہ دعا دہراتے چلے جاتے ہوں گے، اور پیچھے جو اپنے مقتدی ہیں جی وہ بھی بڑی بلند آواز سے نہایت لجاجت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما۔ بھئی میں نے ان سے بتایا کہ یہ آپ کس رسول کا انتظار کر رہے ہیں، کس رسول کو مانگ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی حاجت نہیں ہے، وہ آگے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، اور انہوں نے قرآن ہمیں دے دیا ہے۔ اب قرآن جو کتاب ہے تو یہ محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کی تعلیمات کو ظاہر ہے تشریحات کی شکل میں ہم نے کچھ سے کچھ بنا دیا، یا ہم نے صرف اس کو کتاب تلاوت بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرار دے دیا، یا اس سے برکات حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی کتاب بنا لیا اس کو۔ تو یہ تو زیادتی ہم نے کی ہے نا قرآن مجید کے ساتھ، لیکن اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ تو اس کی ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، ربنا اے ہمارے رب، یہ حضرت خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وابعث فیہم رسولا، اور بھیج ان میں رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھ کے سنائیں انہیں آیات کا، تیری آیات۔ آیات سے مراد تعلیمات، قرآن مجید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور آپ اس کو پڑھ کر سناتے رہے، اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے حضرات تھے ان کو یاد بھی کراتے رہے، ان کو سمجھاتے بھی رہے، اور ان کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے طریقے بھی سمجھاتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ سکھائے، تعلیم دے، یعلم یہ تعلیم سے ہے، اور اسی سے معلم بنتا ہے، تعلیم دینے والا فاعل۔ تو الکتاب، کتاب، اب یہ کتاب اور یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات ہی پر مشتمل کتاب ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح ہے وہ میں بعد میں کروں گا۔ والحکمت، اور حکمت کا معنی دانائی ہے، انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے۔ حکمت کا معنی
دانائی. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے. یہ تزکیہ نفس کا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے کہا کہ ان کا تزکیہ کرے. اور تزکیے کو ہی خاص طور پہ اس درس میں سمجھانا ہے کہ تزکیہ ہے کیا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزیز الحکیم، بے شک تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز کا معنی غالب اور حکیم صاحب حکمت اور دانشور کہیں تو یہ ذرا اللہ سے کم تر لفظ لگتا ہے. یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حکیم حکمت پر مبنی ہے، سب سے زیادہ حکیم ہے. بس حکیم کا ترجمہ حکیم ہی ہو رہا ہے اب تک ابھی تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، یوں کہہ لیں آپ. تو لیکن چونکہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو ہم الفاظ ہمارے اپنی زبان کے ہیں اور منسوب کس طرف ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. یعنی مجھے جو دقت پیش آتی ہے نا، کبھی مشکل پیش آتی ہے، وہ میرے ذہن کی مشکل ہوتی ہے. الفاظ کا انتخاب بھی اسی وجہ سے پرابلم بنتا ہے. کیوں؟ اللہ لامحدود ہے. اس کے غلبے کو میں بیان کروں چلو، لیکن اس کی حکمت کو میری فہم سے کہیں بڑھ کر ہے. اللہ کی حکمت، اللہ کی دانش، تو وہ میری فہم سے کہیں بڑھ کر ہے. میں اس کے لیے الفاظ تلاش کرتا ہوں اپنی زبان میں، لیکن زبان تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری ہی ہے اور اس کی بھی حدیں ہیں. وہ اللہ کو اور اللہ کی صفات کو اس درجے میں بیان کرنے سے عاجز ہے جس درجے میں اللہ ہے. اس لیے بعض اوقات ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی وہ خوبی جیسا کہ اس کے شایع نشان ہے، جیسا کہ اللہ کے شایع نشان ہے. تو ہماری سمجھ اور ہماری سوچ اور ہماری جو محدود یعنی ہماری حدوں سے باہر ہے وہ. ہاں جی، یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. تو وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مشکل. میں تو بہرحال اپنے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں. تو اس لیے انہی الفاظ پہ جب یہ الفاظ دیکھتا ہوں اور اپنے استعمال ہوتے ہیں، ان کے مفہوم کو دیکھتا ہوں، تو پھر وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ذرا نیچے لگتے ہیں. بہت ہی نیچے لگتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کہیں عظیم الشان ہستی، اور اس کے لیے وہ الفاظ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ کے شایع نشان نہیں ٹھہرتے. تو اس لیے میں تلاش کرتا ہوں کوئی اور لفظ ملے، کوئی اور لفظ ملے، وہ بھی نہیں ملتا. تو خیر، یہ ایک پہلو ہے جو سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ کی ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے بھی، حقوق کے حوالے سے بھی، اختیارات کے حوالے سے بھی. اللہ کے ساتھ چار تعلق ہے نا جی بندے کے. چار طرح سے اللہ کو ہم جانتے ہیں: ایک ذات، ایک صفات، ایک حقوق اور ایک اختیارات. چار چیزیں: ذات، صفات، حقوق، اختیارات. اچھا جی، یہاں پہ جو بات فرمائی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغمبر طلب کیا ہے اللہ سے کہ انہی میں سے اٹھانا. اب ان کی یعنی مراد ہے اولاد ہو گئی، قریش تک پہنچ گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد فرمایا آپ نے. جو بھی تاریخ ہے ہمارے پاس وہ بتاتی ہے کہ ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، گویا 12 شہزادے. ہاں جی، 12 شہزادے پیدا ہوئے. تو ان کے پھر ذریعے سے آپ کی نسل چلی. پھر آگے اسی طرح سے نسل چلتے اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور قریش کے بہت سارے قبائل ہیں، تو وہ قریش کا قبیلہ معزز ٹھہرا سارے عرب کے اندر. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک قبیلہ ہے بنی ہاشم. بنی ہاشم میں پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا اور اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے لیے رہنما اور رسول. تو اس قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب یہاں پہ رسول فرمایا نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. رسول کے کام کیا ہے؟
اب یہاں پہ عام طور پہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ فرائض نبوت کہا گیا. حالانکہ رسول ہیں تو فرائض رسالت ہونا چاہیے، لیکن نبی اور رسول کہیں متبادل بھی بن جاتے ہیں، کہیں الگ الگ معنوں میں بھی آتے ہیں، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے اب متبادل ہے تو فرائض نبوت. فرائض نبوت 4 ہیں، ان کو بھی یاد رکھ لیجئے. اللہ کی بھی 4 تھیں، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات. اور فرائض نبوت بھی 4 ہو گئے. نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ. تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ ہو گئے فرائض نبوت. ہاں جی، ان میں دیکھیں آپ اس فریم ورک میں آپ اپنے نبی کے ساتھ تعلق جوڑیں. کتاب انہوں نے پڑھ کے سنا دی آیات، اور وہ سارے کا سارا قرآن مجید ہے. پھر تعلیم کتاب ہے. تعلیم کتاب ہے کہ کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو سمجھانا، کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اور اس کے مطابق نظام کھڑا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نظام کے بغیر بات نہیں بنتی. جب تک آپ یعنی آپ ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے، فرد ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے. فرد جو ہے وہ نظام کے تابع ہوتا ہے. فرد انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، آزاد نہیں ہوتا اپنے سارے معاملات کے اندر. کچھ معاملات میں اسے آزادی ہوتی ہے، کچھ معاملات میں، لیکن بہت سارے معاملات کے اندر وہ اس نظام کا حصہ ہونے کے ساتھ کی وجہ سے اس کے اندر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے تابع ہوتا ہے، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی نظام کے خلاف بعض اوقات نہیں جا سکتا. تو اس لیے اگر نظام ظلم پہ مبنی ہے، ناانصافی پہ مبنی ہے، حق تلفیوں پہ مبنی ہے، اور اللہ کی کھلی نافرمانیوں پہ مبنی ہے، اور سرکشی اور بغاوت پہ مبنی ہے، تو پھر اس نظام کی اصلاح کے لیے کام کرنا فرض عین ہے ہر باشعور اور باصلاحیت فرد کے لیے. ایک تو عوام ہے نا بیچارے کہ جن کی صلاحیتیں ہی مار دی گئی ہیں، اور سوچنے سمجھنے کی جو وہ طاقتیں ہیں یا صلاحیتیں ہیں جی، ان کا ہی تیا پرچہ کر دیا گیا ہے. لیکن جو باصلاحیت ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو باوسیلہ ہیں، جن کے پاس جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی تعلیم کے تابع بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے نظام پہ بھی نظر دوڑائیں اور اس کو درست کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں. یہ ان پہ فرض ہے. ہاں جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ نے نظام کی اصلاح بھی کی. تو کتاب سکھانا، اب یہ 2 معنوں میں استعمال ہوا. کتاب کا لفظ قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور کتاب کا لفظ ساری کتاب کے معنوں میں بھی جو عام معروف ہے، لیکن قانون کے معنوں میں یہ معروف نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کتاب کا لفظ قانون کے معنوں میں. یعنی قانون ان کو سکھاتے ہیں، قوانین جو قرآن مجید میں نازل ہوئے اور ان کی جو پھر آپ نے وضاحتیں فرمائیں، جی تشریحات کی، اور اس کو رائج جس طرح سے کیا اور اس کے مطابق فیصلے کیے، یہ سارا قانون سکھانے کے ضمن میں بات آ گئی. تیسری بات انہیں حکمت سکھاتے ہیں، یعنی ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ، ان کے اندر بصیرت کا اضافہ، بصارت کا اضافہ، ان کو فیصلے کرنے کی صلاحیت. حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے. ہاں جی، تو بعض اوقات آپ بیٹھتے ہیں نا کہ جی صحیح وہ موقع پہ بات ہی یاد نہیں آتی، بعد میں یاد آتی ہے. بعد میں یاد آنے کا کیا فائدہ؟ اور اسی طرح سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ بھی اقدام کرو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں آپ اس کے بارے میں اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اوہو تب فیصلہ کرنا درست تھا، تب یہ فیصلہ کرنا درست تھا، وقت نکل گیا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بعد میں فیصلہ کرنے یا بعد میں عقل میں آنے اور بعد میں سمجھ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کا نام حکمت ہے. ہاں جی، اور صحیح بات سوچ جانے کا نام بھی حکمت ہے.
تو ظاہر ہے کہ صحیح فیصلہ کا جب آپ کرتے ہیں تو صحیح بات سوچتی ہے آپ کو، تب آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کہلاتا ہے۔ وہ وقت پہ ہو جائے اور اس کا وقت صحیح ہو، اور بے وقت کی راگنی ہوتی ہے، وقت کا راگ بے وقت کی راگنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے اندر یہ بات پیدا کی، حکمت۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کا نور، تو وہ اللہ کا نور کیا ہے؟ وہی دانائی اور حکمت اور سوچ اور سمجھ اور فہم اور عقل۔ وہ دشمن کو بھی پہچانتا ہے، اس کی چالوں کو بھی پہچانتا ہے، اور اس کا توڑ بھی جانتا ہے، اور اس کی گردن مروڑنا بھی جانتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے، مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو مومن سیدھا سادہ بھولا بالا نہیں ہوتا کہ کوئی مرضی اس کو لوٹ کے لے جائے، اور کوئی مرضی اس کا استحصال کر جائے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے درویش اور ملنگ۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن بڑا تیز اور طرار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظ ہمارے ہاں رائج ہے، اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، اور عام طور پہ اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ میں اس کو تزکیہ نفس کی بجائے صرف تزکیہ کہتا ہوں، اور اس کو اپنے لغوی معنوں میں، میری سمجھ میں جو کچھ آیا ہے، لغوی معنوں میں لینے سے یہ بنتا ہے نشو و نما۔ ویسے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں جی، ایک پاک کرنا، ایک نشو و نما دینا۔ پاک کرنا، یہ جب ہم تزکیہ نفس میں آتے ہیں تو نفس کو پاک کرنا برائیوں سے، اور اس کے اندر نشو و نما دینا نیکیوں کو۔ اچھا، جب یہ ہمارے صوفیہ کرام کے ہاں پہنچا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ کیا کیا ہوئیں؟ یہی یعنی پاکیزگی اور صفائی۔ وہ روح تک محدود ہو گئی کہ روح کو مانج کے آپ اس کو چمکا دیں۔ روح کو یعنی چمکانا، علائشوں سے پاک کرنا۔ وہ روح کو کیا پاک کرنا ہے؟ جو اس کو نشو و نما دینا سے مراد ہے روح کو چمکانا۔ تو اب وہ روح کو چمکانے کا جو طریقے اختیار کیے گئے وہ فرد کی صرف روح تک محدود ہیں، اس کے عمل پر بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو نتیجتاً تنہائی اور ترک دنیا اور قطع تعلقات ہے جی، اور ویرانی اور پسماندگی، یہ اس کے نتائج برآمد ہوئے انسانی شخصیت کے اندر۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتے ہیں، یعنی جو وضاحت اس کی مزید ہے کہ شخصیت کا تزکیہ مطلب ہو گیا شخصیت کی نشو و نما۔ شخصیت یعنی نفس کا معنی شخصیت، جان، فرد کا تزکیہ۔ فرد کا تزکیہ کیا ہو گیا؟ فرد کے اندر خوبیوں کو پروان چڑھانا، اس کے اندر اس کی صلاحیتوں کو نشو و نما دینا۔ تو شخصیت کو نشو و نما دینا یعنی شخصیت بڑھانا، اس کی خوبیوں کو بڑھانا، اس کے کمالات کو بڑھانا۔ اب جب شخصیت کو بڑھانے کی طرف آتے ہیں نا، شخصیت خوبیوں کو نشو و نما دینے کی طرف آتے ہیں، تو اتنا بڑھائیں کہ خامیاں اس کے نیچے دب جائیں بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی خوبیوں کو ہی نمایاں کیا، تو ان کی خامیاں ان کے نیچے دب گئیں، ان کی پہچان ان کی خوبیاں ہیں۔ لہٰذا آپ کی پہچان بھی آپ کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے شخصیت کی نشو و نما۔ اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی، میں صرف اشارہ کر کے یہاں پہ آگے گزرتا ہوں، تفصیل آگے آئے گی۔ تو ہر میدان میں شخصیت کی نشو و نما یہ تزکیہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہم اس امت میں رسول بھیجیں، دعائے خلیل کے طور پہ رسول تشریف لے آئے، آپ نے تزکیہ کر دیا، ایک امت تشکیل دے دی اور قرآن دے دیا، اور 1000 سال تک مسلمان دنیا کے امام رہے، لیکن ہم پھر پستی میں چلے گئے۔ اب پھر ضرورت ہے کہ ساری امت کے تمام افراد کی شخصیتوں کی نشو و نما ہم کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔